الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 7 کے شروع کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اے اللہ کے بندو، اے لوگو، اگر اچھائی کرو گے، اچھے کام کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو وہ اچھا کام اپنے لیے ہی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے، برے کام کرو گے، تو اس کا نقصان، اس کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑے گا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، ایک عقل مند انسان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر اس کے سامنے یہ بات کہہ دی جائے کہ اگر اچھا کام کرو گے تو نتیجہ اچھا آئے گا اور وہ نتیجہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا، اور اگر برائی کرو گے، برے کام کرو گے تو نتیجہ اور رزلٹ بھی برا آئے گا۔ پچھلے کئی خطبوں سے ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ مذہب اسلام میں صلہ رحمی، رشتے ناطے جوڑنے کے کیا کچھ اہمیت ذکر کیے گئے، اور ایک آدمی رشتے ناطے توڑتا ہے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے، اس کو کیا نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ ایک آدمی رشتے ناطے کیسے جوڑے، یا رشتوں میں کون سی چیز اپنائی جائے جس سے آپسی رشتے مضبوط ہو جائیں، رشتوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ دو خطبوں میں آپ کے سامنے کئی چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ آج کا یہ سلسلہ یا اس سلسلے کی آخری کڑی یا آج کے اس موضوع کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے آج کا یہ آخری خطبہ ہوگا۔ اس میں بھی ہم یہی ذکر کریں گے کہ آخر وہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ رشتہ داریوں میں محبت پیدا ہو جائے، ہمارے اور آپ کے رشتے مضبوط ہو جائیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے اور آپ نے سنی ہیں۔ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک راستہ، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یا جس خاندان یا جس فیملی میں رہتے ہیں، جہاں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، وہاں دو قسم کے لوگ اور پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ بزرگوں کا ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کا ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ بچوں کا ہوتا ہے۔ آپ رشتوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے فیملی میں، آپ کے رشتہ دار میں یا سماج میں جو بزرگ حضرات ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی بزرگی کا خیال رکھا جائے، انہیں عزت کے لحاظ سے دیکھا جائے، ان کا عزت کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ وہیں پر جس خاندان میں بچے ہیں یا جس معاشرے میں چھوٹے بچے ہیں، ان پر رحم کیا جائے،
انہیں پیار کیا جائے، ان سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ یہ چیزیں بھی رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ دلیل عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، رواہ احمد فی مسندہ۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے جو ہم میں چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ فیملی میں، خاندان میں، رشتہ داری میں، معاشرے میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان پر رحم کیا جائے، محبت کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی بچوں پر رحم نہیں کرتا ہے تو کہا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ آج بعض دفعہ یہ شکوے شکایت بھی ملنے کو آتے ہیں کہ چھوٹے بچے، معصوم بچے بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ جواب یہ دیا جاتا ہے بچوں کی طرف سے کہ بڑے ہمیں مارتے ہیں، ہمیں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں پیار نہیں دیتے ہیں۔ نبی نے کہا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بچوں پر رحم نہیں کرے۔ وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، اور وہ مسلمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہیں جو بڑوں کے جو حق ہوتے ہیں، جو بزرگوں کے جو حق ہیں، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا۔ اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ آج بچوں کو بھی شکایت ہے کہ بڑے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، بزرگوں کو بھی شکایت ہے کہ بچے ہماری عزت نہیں کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں۔ کیوں؟ کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بہت حساس ہو کر آپ کو سینسیٹیو رہنا ہوگا۔ بچوں سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو ہوش میں رہنا ہوگا، کہیں ایسی بات آپ نہ پیش کر دیں کہ بچے پلٹ کر آپ کو جواب دے دیں، اور آج بچے دیتے ہیں۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کیا جائے، بزرگوں کا احترام کیا جائے، اور بچوں پر رحم کیا جائے، تو یہ چیز بھی رشتوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے یہاں، رشتہ داروں کے یہاں، چاہے خوشی ہو یا غم، ہر حالت میں ان کے ساتھ شریک ہوں، ان کے ساتھ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی رشتہ دار پریشان حال ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو آپ اس کو ویسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو نہ چھوڑیے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کے بہت سارے دشمن ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی دشمنی کی وجہ سے اپنے اس رشتہ دار کو اس کے دشمن کے حوالے کر دے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ دلیل عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، رواہ البخاری فی کتاب الاکرام۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم، تمام مسلمان مسلمان کے بھائی ہیں، سب دینی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لا یظلمہ، مسلمان ہونے کے ناطے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نہ ستائے۔ ولا یسلمہ، اور اگر کسی مسلمان کا دشمن ہے تو اپنے رشتہ دار کو، اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کے سپرد نہ کرے، دشمن کے حوالے نہ کرے۔ پھر آگے کہا ومن کان فی حاجت اخیہ، جو آدمی بھی، جو مسلمان بھی، چاہے مرد ہو یا عورت،
اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے، ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، مصیبت سے نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کان اللہ فی حاجتی، اللہ بھی اس انسان کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آپ جب تک اپنے بھائی کی مدد کریں گے، مسلمان رشتہ دار کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے کام کو آسان کر دے گا، چاہے آپ کا رشتہ دار ظالم ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار آپ پر ظلم کیا ہو کسی زمانے میں کسی وقت میں، پھر بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں بلکہ اس کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے رشتہ دار ظالم ہو پھر بھی اس کے ساتھ آپ کو اچھائی سے پیش آنا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما افرايت اذا كان ظالما كيف انصره قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره رواه البخاری فی کتاب الاکراہ۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرتا رہ، چاہے کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے اس کو ستایا گیا ہو، چاہے وہ کسی کو ستایا ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کی مدد کرو، اس کو نہ چھوڑو اس کی حالت پر۔ صحابہ پوچھتے ہیں، ایک آدمی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول انصرہ اذا کان مظلوما، جب میرے بھائی پر ظلم کیا جائے، ستایا جائے، تکلیف میں مبتلا کیا جائے، مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ پریشان حال ہے، کسی نے اس کو مارا ہے، ستایا ہے، تکلیف دیا ہے، ایسی حالت میں ہم اس کی مدد کریں گے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ وَإِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنصُرُهُ، جب وہی ظالم ہو، جب وہی کرپٹڈ ہو، وہی ظلم کرنے والا ہو تو ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا تحجزه او تمنعه، سوال یہ کیا گیا ہم اس کی مدد کیسے کریں، کیا شکل ہو سکتی ہے، کون سا راستہ اپنائے کہ ہم اس کی مدد کریں؟ آپ نے کہا تحجزه او تمنعه، تحجزه او تمنعه، اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کے ہاتھ کو روک دو، اس کو منع کرو ظلم سے کہ ظلم بری چیز ہے، ظلم مت کرو۔ کہا فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ، اگر اس کے ہاتھ کو روکتے ہیں، ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہی آپ کا مدد کرنا ہو۔ بتائیے چلا کہ رشتہ دار اگر مظلوم ہے چاہے ظالم ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو ان کی مدد کی جائے۔ یہ چیز بھی آگے چل کر کسی نہ کسی موڑ پر رشتے ناتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، مدرسے میں، مسجد میں، اسکول میں، ہر جگہ اسلامی طریقہ یہ ہے، اسلامی کلچر یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو رائے اور مشورے کے ساتھ کریں، مشورہ کیا جائے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کریں اور ایک دوسرے سے مشورہ لیں، یہ اسلامی طریقہ ہے اور یہ چیز بھی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مشورے کے بارے میں، کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیجئے، مشورہ کیجئے، کوئی بھی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ مشورہ لے لیجئے۔ بھلا یہ بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جینیس، زیادہ ہوشیار، زیادہ عقل مند اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود رب العالمین نے یہ حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ صحابہ سے مشورہ لیجئے۔ واقعات موجود ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، ازواج مطہرات سے مشورہ لیا، صحابیات سے مشورہ لیا۔ مشورے میں خیر ہے، خود ہی اتنا عقل مند مت سمجھ لیجئے، گھر میں بچے ہیں، بیوی ہیں، بھائی ہیں،
بچے سے مشورہ لیجئے، بیوی سے مشورہ لیجئے، بھائیوں سے مشورہ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ اچھی بات آپ کی بیوی بتا دے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے اچھی بات آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے بتلا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ عقل مند آپ کے بھائی ہوں۔ لہذا مشورہ کیا جائے، مشورے سے آپسی الفت اور محبت برقرار رہتی ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، مومنوں کی ایک صفت اور مومنوں کی ایک خوبی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ مسلمانوں کے کام شورا سے چلتے ہیں، مشورے سے چلتے ہیں، وہ رائے لیتے ہیں اور رائے دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ رائے اور مشورے سے کام کیا جائے، یہ چیز بھی رشتہ داری کو مضبوط کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی تعلقاتی ہو، آپ کی کوئی مدد کر دیتا ہے، کوئی کام آ جاتا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو بھلائی کا جواب آپ بھی بھلائی کے ساتھ دیں، یعنی آپ اس آدمی کا، اس بھائی کا، اس دوست کا، اس رشتہ دار کا آپ شکریہ ادا کریں۔ سبھی لوگ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن انسانوں کا بھی شکریہ ادا کریں، آپ اسے دعا دیں تو وہ بھی خوش ہوگا۔ یہ چیز بھی آپ کے رشتے کو مضبوطی پیدا کر دے گی، اس چیز سے بھی رشتوں میں محبت پیدا ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلة والآداب۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کی ذات بلند و بالا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے برابر کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا شکریہ جو ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ انسانوں کا درجہ کم ہے، اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ معبود ہیں، ہم بندے ہیں۔ تو ایک آدمی جب ایک انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا کہاں سے شکریہ ادا کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے انسانوں کا شکریہ ادا کرے۔ کوئی آدمی آپ کے کوئی کام آ جاتا ہے تو چند جملے دعائیہ الفاظ آپ اسے کہیے، جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے یہ کام میرے لیے آسان کر دیا، تو یہ چیز بھی رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی تعلقاتی ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، انتہائی سخت مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے، پریشان حال ہے، تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار پریشانی میں مبتلا ہے تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، مزہ نہ لیں۔ آج کل لوگ دوسرے رشتہ داروں کو، دوسرے انسانوں کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، مزہ لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ مدد کرے، ارے مدد نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کم سے کم مزہ بھی نہ لیجئے، مذاق بھی نہ اڑائیے۔ یہ تو کافروں کا شیوا تھا، یہ منافقین کا شیوا تھا کہ وہ مومنین کے سامنے آتے تو مذاق اڑاتے، ان کے سامنے ہنستے، انہیں کہتے کہ یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ساری حقیقت اور ساری سچائی سامنے آ جائے گی۔ سورۃ المطففین کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی کا نقشہ کھینچا اور کہا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون۔ بے شک گناہگار لوگ، گناہ کرنے والے لوگ، مجرمین لوگ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب بھی مسلمانوں کے پاس سے یہ گزرتے ہیں،
ان کا گزر ہوتا ہے تو آپس میں آنکھوں کے اشارے سے مزہ لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے فیملی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہنستے ہیں، وہاں بھی مسکراتے ہیں، وہاں بھی دل لگی کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر کہا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب کبھی مومنوں کو دیکھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، غلط راستے پر ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ہم نے ان پر نگراں نہیں بنایا ہے کہ آپ ان کی نگرانی کریں، مومنین کو دیکھتے رہیں۔ تو یہ چیز بھی رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ تو آپ مذاق نہ اڑائیں بلکہ ان کا سپورٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، مذاق اڑائیے گا۔ اللہ کہتا ہے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، یہی کافر لوگ ہوں گے اور یہ مومنین جو دنیا کے اندر ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، قیامت کے دن یہ ان لوگوں پر ہنسیں گے، یہ ان لوگوں کا مزہ لیں گے، مذاق اڑائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، اے کافروں، اے مجرموں، جو کچھ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے آج تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو بھی مسلمان اس جرم میں گرفتار ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جرم کی سزا اور وبال اللہ رب العالمین دے دے گا۔ تو رشتوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مذاق نہ اڑایا جائے، خاص طور پر جب آدمی مصیبت میں گرفتار ہو، پریشانی کے حالت میں ہو تو آپ اس کی مدد کریں قطعاً، اور ہرگز اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی تعلقاتی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے زیادہ دولت دیا ہے، آپ سے زیادہ پیسہ دیا ہے، آپ سے زیادہ نام اس کا اونچا ہے، آپ سے زیادہ اس کو شہرت ملی ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اس کے نام کو جانتی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر جلے نہیں، آپ اس کو دیکھ کر حسد نہ کریں۔ اگر کریں گے تو رشتے مضبوط نہیں ہوں گے بلکہ ٹوٹ جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دولت دیا ہے، اس کو نام دیا ہے، اس کو شہرت ملی ہے، تو یاد رکھیے گا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ارے اتنا پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے، اتنا نام تو میرا ہونا چاہیے، اتنی شہرت تو مجھے ملنی چاہیے، یاد رکھیے گا اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی قسمت میں جتنا روزی لکھ دیا ہے، آپ کی قسمت میں، آپ کے مقدر میں جتنی رزق لکھی جا چکی ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ اور اگر آپ کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے رزق نہیں لکھا ہے، دولت نہیں رکھا ہے، نام اور شہرت نہیں لکھا ہے، تو پوری دنیا مل کر نہ تو آپ کو دولت دے سکتی ہے، نہ تو آپ کو نام دے سکتی ہے، نہ تو آپ کو شہرت دے سکتی ہے۔ اگر رزق لکھا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے آپ کو مل کر رہے گی، چاہے آپ بھاگنا چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان ابن آدم ہرب من رزقہ کما یہرب من الموت، اگر ابن آدم، اگر انسان بھاگنا چاہے کس سے؟ رزق سے، پیسے سے، دولت سے لینا نہ چاہے تو لیکن وہ رزق، وہ دولت اس کو مل کر رہے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک آدمی موت سے بھاگنا چاہتا ہے اور بھاگ نہیں پاتا ہے، لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ، تو رزق اس کو مل کر رہے گی، اور اگر موت لکھی ہے تو موت بھی اس کو مل کر رہے گی۔ اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ان الرزق لَيَطْلُبُ الْعَبْدُ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ، کہ بے شک رزق انسان کا، بندہ کا پیچھا کرتی ہے، بندے کو تلاش کرتی ہے، انسان کو کھوجتی رہتی ہے، جس طریقے سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ اگر وقت آ چکا ہے، وقت متعین ہے، اگر آپ کو دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ لاکھ بھاگیں، محل ہو، مضبوط قلعہ ہو، مین گیٹ بھی مضبوط ہو، اندر والا گیٹ بھی مضبوط ہو، سب کچھ مضبوط ہو، اگر آپ بند ہونا چاہیں،
موت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم اگر مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، مضبوط محل میں بند ہو جاؤ، موت تم تک پہنچ کر رہے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی قسمت کی رزق آپ کو مل کر رہے گی۔ علاج کیا ہے؟ کیا کیا جائے کہ دوسرے کو دیکھ کر ہم جلے نہ۔ اگر رشتہ دار آگے بڑھا ہوا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر حسد نہ کریں، دل کو کیسے اطمینان ہو؟ علاج تو ہونا چاہیے۔ ہمارا جو اسلام ہے، ہماری جو شریعت ہے، اسلام میں جو قانون ہے، ہر چیز کا علاج الحمدللہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اصل علاج تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، رواہ الترمذی فی کتاب ایمان۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الى من هو اسفل منكم، اے لوگو دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، روپیے پیسے کے اعتبار سے دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک منزلہ مکان دیا ہے تو آپ اس کو دیکھیے، جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے، اسٹیشنوں پر سوتا ہے، آپ اس کو دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ اللہ نے ایک مکان تو دیا ہے۔ کہا انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نچلے آدمی کو دیکھو، دولت کے اعتبار سے اگر کم ہے تو اسی کو دیکھو۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، آپ سے اگر زیادہ کوئی مالدار ہے تو آپ اس کو للچائی ہوئی نگاہ سے مت دیکھیے، آپ لالچ کی نگاہ سے، حرص کی نگاہ سے اس کو مت دیکھیے۔ کیوں؟ اگر دیکھیں گے تو اللہ نے ایک جو مکان دیا ہے اس کی بھی ناشکری کر بیٹھیے گا۔ کہا اپنے سے اونچے والے آدمی کو نہ دیکھو۔ کس طرح؟ للچائی ہوئی نگاہ سے۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اگر آپ اونچلے درجے کو لوگوں کو دیکھیے گا، مال والے کو دیکھیے گا تو اللہ نے جو نعمت دیا ہے اس کا انکار کر دیجیے گا، شکریہ کے بجائے آپ اللہ کی ناشکری کر دیجئے گا۔ لہذا رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیے۔ اگر اونچا درجہ ملا ہے تو حسد کی بیماری میں یہ دل کی بیماری ہے، اگر لگ جاتی ہے تو آدمی بظاہر ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتا ہے، دل اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا اس دلی بیماری سے، اس دلی مرض سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ اگر بچائیں گے، پیار محبت سے آتے جاتے رہیں گے، حسد سے بچیں گے تو رشتے مضبوط ہی رہیں گے۔ اسی طرح رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بلا وجہ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے تعلقات والوں کے سامنے بلا وجہ غصے کا اظہار نہ کیجیے، غصہ نہ کیجیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت کا غصہ ان کے ناک کے اوپر رہتا ہے۔ یقیناً غصہ ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، ہر آدمی غصہ ہوتا ہے، غصہ ہونا یہ فطری ہے، لیکن غصے کو قابو میں رکھنا یہ شریعت کا قانون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل بہادر، اصل کمال کا انسان وہ ہے جو غصے کو اپنے قابو میں رکھے۔ آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلوان وہ نہیں ہیں، بہادر وہ نہیں ہیں جو کشتی میں، لڑائی میں اپنے سامنے والے کو زمین پر گرا دے، پچھاڑ دے، ہرا دے۔ اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے کو کنٹرول میں رکھے، غصے کو نافذ نہ کرے۔ اگر آپ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں دنیا کے اندر، رب العالمین دنیا کے بعد آخرت میں تمام انسانوں کے سامنے بہترین جزا اور ثواب دینے والا ہے۔ ترمذی کی، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ، جو آدمی اپنے غصے کو دبا لے،
غصے کو پی جائے، غصے کو قابو میں رکھے، حالانکہ اس غصے کو نافذ کر سکتا تھا، غصے کے نتیجے میں جو کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے۔ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام مخلوقات کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا، حتی یخیرہ بین حور العین شاء، اختیار دے گا کہ یہ حور عین ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ہیں، ان میں سے جس کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، لے لو۔ یہ اجر ہے، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، غصے کو نافذ نہیں کرتے ہیں۔ ایک آخری بات، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کام، جو چیز، جو عمل ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، وہی کام، وہی چیز اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے پسند کریں۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی عزت محفوظ رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے گھروں کی عزت کا خیال رکھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عیش کی زندگی گزاریں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کی زندگی میں ڈسٹرب نہ کریں، دوسروں کی زندگی میں خلل اندازی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ کہا گیا کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو جو ہم چاہتے ہیں اپنے لیے پسند کرنا، وہی دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بہت ساری باتیں تھیں جس سے رشتے مضبوط ہو سکتے تھے، چند باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رشتہ داری یا صلہ رحمی کی اہمیت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جو چیزیں رشتے ناطے توڑنے کا ذریعہ اور سورس بنتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک گزارش ہے وہ یہ کہ جناب حسن عالم صاحب کی اہلیہ کافی بیمار ہیں، پٹنہ ہاسپٹل میں ہیں، پیٹ میں پرابلم ہے اور آپریشن وغیرہ کی بات چل رہی ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے آپریشن کو کامیاب عطا فرمائے۔ پھر اسی طریقے سے اس مسجد کے حوالے سے ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ یہ مسجد یا کوئی بھی مسجد عوامی تعاون سے چلتا ہے، آپ ہی کے تعاون سے چلتا ہے، اور الحمدللہ بارہا آپ کا تعاون رہا ہے، اور اس بار بھی اوپری منزل میں کام چل رہا ہے، یعنی بجلی وغیرہ کا بھی کام چلا اور پنکھا وغیرہ کی کمی ہے، تقریباً 12 پنکھے ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک پنکھے کی قیمت اچھی کوالٹی کی تقریباً 2800 یا تقریباً 3000 کا ہے۔ تمام لوگوں سے تعاون کی گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایسا صدقہ جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ آپ زندہ ہیں تب بھی جاری رہے گا، آپ مر جائیں گے تب بھی جاری رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی زندہ تھا تو کرتا تھا، مر گیا اب سلسلہ کٹ گیا۔ ہاں 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، ایک وہ صدقہ جو جاری رہے، کنٹینیو چلتا رہے، یعنی مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، اسی طریقے سے قرآنی مصحف کو خرید دینا، جو چیز چلے ہمیشہ کے لیے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ پھر کہا ایسا علم چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں، اور نیک اولاد، اگر اولاد نیک ہے تو مرنے کے بعد بھی اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا بھی اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور گزارش ہے، وہ یہ کہ اس مسجد میں ہفتہ واری درس بھی چلتا ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اتوار کو 8 بجے
آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ 8:30 سے پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں موضوع کے حوالے سے رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو لوگ دعا کی گزارش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو آسان فرما دیں۔ پھر اسی طریقے سے تعاون کے حوالے سے بھی آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اولاد میں، عمر میں، رزق میں برکت دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندگی دے نیک اعمال کے ساتھ زندگی دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، یعنی صحیح عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر ہو، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔